میں ڈاکٹر عبداللہ غازی سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں، وہ مائکروفون سنبھالیں۔ ڈاکٹر غازی۔ نائب صدر علی سردار جعفری صاحب، شعراء اکرام، خواتین و حضرات، آج ہم یہاں ایک مخصوص مشاعرے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ 20ویں سالگرہ ہے علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کی۔ مجھے شیخ سعدی شیرازی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، کہ 40 سال تیری زندگی کے گزر گئے مگر ابھی تک تیرے مزاج کی طفلانہ پن نہیں گیا۔ تو یہاں ایسوسی ایشن کو تو صرف 20 سال ہوئے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ اگلے 20 سال میں بھی یہ طفلانہ پن نہیں جائے گا، کیونکہ علی گڑھ کے جہاں پر ایک فکری پہلو ہے، وہاں علی گڑھ اسپورٹ مین اسپرٹ بھی بہت مشہور رہی ہے، اور یہ اسپورٹ مین اسپرٹ ایسی ہے کہ جو علی گڑھ کو ہر جگہ اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہے۔ سنجیدہ باتیں تو کل سے بہت سی آپ سن رہے ہیں، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کوئی غیر سنجیدہ نہیں، لیکن ہلکی پھلکی ہے کہ اسپورٹ مین اسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی دوڑ میں ہمیں خاص ڈسپلن کے ساتھ دوڑیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، اور ہم بازی جیتیں تو اس پر مغرور نہ ہوں، اور ہاریں تو ہم دل چھوڑ کر نہ بیٹھیں۔ یہی علی گڑھ کا پیغام ہے۔ دوسری بات ایک اور یہ عرض کر دوں کہ جہاں سر سید کی یاد آتی ہے، اور ہم سر سید کو یاد کرتے ہیں، علی گڑھ تحریک کو یاد کرتے ہیں، علی گڑھ ایک جگہ کا نام بھی ہے، ایک تہذیب کا نام بھی ہے، اور ایک تحرک اور فعالیت کا نام بھی ہے۔ وہ تحرک اور فعالیت ہر جگہ اپنے معنی، مفاہیم اور مقاصد بدلتی رہتی ہے۔ امریکہ میں بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس ماحول میں، ان حالات میں کس طرح ہم اپنی اقدار کو، اپنی روایات کو باقی رکھیں، وہ ایک نئی شکل اختیار کریں گی۔ جیسے ہندوستان میں آنے کے بعد مسلمانوں کے ایک نئی تہذیب پیدا ہوئی، جس میں شکوہ ترکمانی، نطق ہندی، اور ذہن ہندی، نطق عربی، مختلف عوامل تھے، اور ایران کی 1000 سالہ تہذیب تھی، اس نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا، اور ایک ایسی تہذیب ہندوستان میں پیدا ہوئی جسے آپ چھو سکتے ہیں، جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں، جسے آپ سن سکتے ہیں، جسے آپ اس کے خوبصورت کھانوں، لذیذ کھانوں میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے کیا، تو ایک اسی کو تہذیب کہتے ہیں، اس جامعیت کو۔ اس تہذیب کو اگر ایک نام دیا جا سکتا ہے تو وہ نام اردو ہے۔ اردو میں وہ تمام تہذیبی عناصر 1000 سال کے جمع ہو گئے، اور یہ ہم کو عزیز بہت ہے، اس کے بہت سے حق ہیں ہم پر، اور وہ سارے حق ادا کرنے چاہیے۔ میں اس محفل کو ان 3 اشعار سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو حالی نے سر سید علیہ الرحمہ کے بارے میں کہے۔ وہ سر سید کی یاد بھی ہیں اور ایک پیغام بھی ہیں ہم سب کے لیے، کہ می تواں قطب زماں شد، می تواں شد غوث وقت، ہرچہ می خواہی توانی شد بجز انسان شدن، چیست انسانی تپیدن در غم ہمسایگاں، از سموم نجد در باغ عدن گریاں شدن، زیستن در فکر قوموں مردن اندر بند قوم، می توانی گر توانی سید احمد خان شدن۔ کہ تم قطب زماں بھی ہو سکتے ہو اور غوث وقت بھی ہو سکتے ہو، لیکن انسان بنو۔ اور انسانیت کیا چیز ہے؟ یہ ہمسائے کے غم میں، اہل وطن کے، اہل قوم کے، اہل ملت کے غم میں تڑپنا ہے۔ اگر نجد میں گرم ہوا چل رہی ہے تو باغ عدن میں بھی ہمیں اس کا جھونکا آئے، اور قوم کے غم میں جینا، قوم کے غم میں مرنا آسان کام نہیں، اور اس کو کرنا بھی آسان نہیں، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے تو سر سید احمد بن کر سکتا ہے۔ آج ہم جس باغ عدن میں رہ رہے ہیں، جہاں ہمیں زندگی کی ہر ممکن سہولت حاصل ہے، وہاں سموم نجد کے جو جھونکے ہمارے ملک میں، ہماری قوموں میں چل رہے ہیں یا دنیا میں چل رہے ہیں، ہم ان سے غافل نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم جتنے انعامات سے نوازا ہے ان کو ہم
سر سید احمد خان کی اولاد کی حیثیت سے، علی گڑھ کی اولاد کی حیثیت سے اس میں شریک ہوں، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔